الحمد لله الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیز قاری مختار احمد رحمانی صاحب سلمہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے اس علاقہ 46 اڈا میں قرآن کریم کا ایک ادارہ قائم فرمایا اور اس میں قرآن کریم حفظ اور ناظرہ کی تعلیم کا انتظام کیا. آج اسی کا جلسہ ہے. انہوں نے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے بندہ سے رابطہ کیا. گو کہ میں نے کل کے دن تک کا وقت دیا ہوا تھا اور آج کے دن سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرنے کا سوچا تھا کہ سفر بہت ہو گئے. رمضان کے مہینے میں تو سفر نہیں ہوتے، چلیں اب کچھ تھوڑا خلوت اختیار کرنی چاہیے چونکہ یہ ہمارے عزیز ہیں اور ہم ان کو نہیں بھول سکتے، یہ چاہیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں. یہ اب تو ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب ہیں، یہ اور عابد مختار تھے عابد
یہ جب مفتاح العلوم کا پہلا سال تھا، اس وقت کی ان کی چلت پھرت وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بڑھیاں کہندیاں نے پلیٹھی دے پتر نہیں پھل دے، انہیں کون بھول سکتا ہے بھائی؟ تو ماشاءاللہ آج دونوں موجود ہیں۔ وہ 30 تک کے تھے قاری عابد صاحب، آج کل فیصل آباد ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھی ہیں بہت پرانے، الحمدللہ 30-35 سالہ مفتی اعجاز احمد صاحب، یہ ان کے عزیزوں میں سے بھی ہیں، اور ان کا جو گاؤں 41 تک ہے، یہاں انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ قاری عابد صاحب نے بھی فیصل آباد کے گاؤں میں اپنا ایک کام شروع کر رکھا ہے، خدمت دین کا، قرآن کا۔ اللہ ان سے بھی بھرپور کام لے، اور اللہ قاری مختار صاحب سے بھی بھرپور کام لے۔ سٹیج پہ بہت سے ہمارے دوست احباب، علماء کرام، خطباء اعظام، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، خطیب اسلام۔ یہ جڑے منڈے بیٹھے نا، منڈے تو چپ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیوں بھائی؟ چول نہیں ملنے؟ پھر نہ لکھیو، جڑا بولے انہوں نہ لکھیو، ان چول نہیں دینے، ان چپ ہی کرو یار، عورتوں تو نہیں سننی ہے۔ کہندے نے نا دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے کہ 4 عورتاں بیٹھی ہوں تے چپ بیٹھی ہوں۔ انہاں دا بھی یہی حال ہے اس قوم دا۔ ماشاءاللہ مولانا عطاء الرحمان صاحب، ہمارے بھائی مفتی امتیاز احمد صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں مولانا عمران صاحب لالیاں سے، اور دیگر حضرات، مولانا حفیظ اللہ طاہر صاحب ماشاءاللہ، جو اپنی علالت کے باوجود تشریف لائے، اور کیونکہ سٹیج پہ بہت حضرات تشریف فرما ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، سرگودا شہر میں ایک سٹیج ٹوٹ گیا تھا، تو مجھے بھی ڈر ہو رہا تھا، اتنے بستتن فی العلم والجسم بیٹھے ہیں، تو اسی اچھا کیتا ہے جب وہاں بیٹھ گئے۔ یہ بہت سیانے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور برکت دے۔ تجھے تھکے تو نہیں بیٹھے؟ سچی بولو، سچی بولو، جو نہیں تھکے پھر تھوڑا اگے آ جاؤ، اگے پیچھے نہیں، اگے کون نہیں ہے، تھوڑا اگے آ جاؤ، جزاک اللہ، مزہ ہوگا ویسے تھوڑی دیر تک۔ اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، جگہ پر کر لو یار، جڑے کوئی بلاگر بیٹھے ہو بھی اگے آ جاؤ یار، تھوڑی دیر سے موبائل بند کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خلا پر کر لو، بیٹھ جا، بیٹھ جا، مڑیا بیٹھ جا، تو تھکے تو نہیں نا؟ وہ ایک مولوی صاحب سی نا، سانو ٹائم اس ٹائم ملتا ہے، لوگ کی تھکے ہوں گے، وہ پوچھنے لگا تھکے تو نہیں؟ ایک بندہ بولے اسی تے اکے بھی ہاں، تو میں ایک جگہ تے کیا تھکے بیٹھے ہو کہ اکے ہو؟ ایک بندہ کہندا نہیں نہیں حضرت اسی تے پکے ہاں۔ ہن تسی دسو تھکے ہو، اکے ہو کہ پکے ہو؟ میرے دوستو، 2 باتیں عرض کروں گا، ایک بات رمضان کے بارے میں اور دوسری بات قرآن کے بارے میں۔ رمضان کے بارے میں بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمان کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان ہے کیا؟ اللہ اکبر، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ۔ بتاؤ کوئی ایسا کاروبار جس کا نفع 70 گنا ہو؟ فراڈ تو ہو سکتا ہے، دھوکہ تو ہو سکتا ہے، کاروبار نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اس میں اللہ
برائی پر آمادہ کرنے والے سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت کو سارا سال رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں فوت ہو جائے اسے پھر قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ مغالطہ بھی دور کر لیں، ہمارے دین میں مغالطے بڑے ہیں، بھرا پڑا ہے مغالطوں سے۔ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم نے مغالطے کو نہیں لینا بلکہ اصل مسئلے کو لینا۔ مغالطہ یہ ہے، حدیث میں تو اتنا آیا ہے کہ جو مسلمان جمعہ شب جمعہ کو فوت ہو جائے یا رمضان کے مہینے میں فوت ہو تو اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اور پھر علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا رمضان ختم ہونے کے بعد یا جمعرات جمعے ختم ہونے کے بعد پھر قبر کا عذاب شروع ہوگا؟ تو لکھا ہے نہیں ہوگا۔ وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، جب عذاب کو ٹال دیتا ہے تو پھر ٹال دیتا ہے۔ بس یہ ہے حدیث۔ مغالطہ کیا ہے؟ مغالطہ یہ ہے کہ جو بندہ رمضان میں مر جائے وہ بخشا بخشایا، سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ، یہ مغالطہ ہے بھائی۔ جو بندہ رمضان میں مر جائے اس کی بخش ہو جاتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے پھر روک لو پھر نور جہان، وہ بھی تھا رمضان کی مری سی۔ اور بھائی رمضان میں مرنے سے اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تو عذاب قبر نہیں ہوتا، آگے عذاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر رمضان میں حضور اور جبریل راتوں کو بیٹھ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر رمضان میں یہ جو حافظ قاری تراویح سنانے والا سننے والا دور کرتے ہیں نا، میں کہا کرتا ہوں یہ دور سنت ہے حضور کی اور جبریل کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر روز افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو رات میں اتارا ہے، ہم نے قرآن کو تسی بول لو یا منع تو نہیں، چول کھانے ہیں کہ نہیں کھانے؟ جس منہ نال چول کھانے ہیں اسی منہ نال تھوڑے بول لو۔ مذاق ہے بھائی، مذاق ہے، بیدار رکھنے کے لیے، جگانے کے لیے، وگرنہ تو تمہیں اپنے ہر چیز نہیں ملتی، اللہ کا دین سنائے ہو نا۔ ہاں ہم نے اسے رات میں اتارا ہے، جیسے کہتے نہیں تینوں پتہ آج گھر کی پکے بولتے نہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے مصطفیٰ آپ کو پتا ہے کیا ہے شب قدر؟ کبھی کبھی اللہ کا اپنے نبی سے گفتگو کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے یار کا یار سے ہوتا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سبحان اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے پیغمبر، او میرے مصطفیٰ آپ کو کیا پتا کیا ہے شب قدر؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 4 سالوں میں دیر ہو جائے گی۔ حساب کرتے کرتے علماء نے لکھا ہے 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے حافظ قاری بیٹھے نے ماشاءاللہ، لیلۃ القدری، لیلۃ القدری یوں نہیں ہے، لیلۃ القدری الف شہر، لیلۃ القدری الف شہر ہے۔ کوئی پڑھے گا استاد تھپڑ لائے گا۔ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، علماء بیٹھے ہیں خیر، اس میں تفضیل کا صیغہ اخیر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو 83 سال 4 مہینے تو ہیں ہی، اس سے زیادہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ اور یہ بھی رمضان میں ہوتی ہے شب قدر، بولو یار، اور آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اسے 25ویں رات میں ڈھونڈو، 27ویں رات میں ڈھونڈو، 23ویں، 21ویں، 29ویں رات میں ڈھونڈو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضور کی زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر 21ویں رات کو بھی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی رمضان کا تحفہ ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو، جس مسلمان کی زندگی میں رمضان آ جائے، جس مسلمان کی زندگی میں آتا ہے رمضان، سمجھ لو کہ ہے اس پہ رب بڑا مہربان۔ اور رمضان بھیجنے کا مطلب یہ ہے 11 مہینے میرا بندہ مصروف رہا، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں جھوٹ بھی بولتا رہا، گڑبڑ بھی کرتا رہا، دور ہو گیا مجھ سے، چلو میں آ گیا ہوں میرے بندے، 1 مہینے میں ذرا سیدھا ہو جا، میں تجھے اتنا پاک و صاف کر دوں گا، پھر تو میرا قریب آ جائے۔ رمضان میں کرنا کیا ہے؟ بولو، ایک تو روزے رکھنے ہیں۔ روزے رکھو گے؟ روزے ہاتھ کھڑے کرو جڑے رکھو گے، ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ جب روزے دار کو بھوک کی وجہ سے معدے سے ایک بو سی نکلتی ہے، وہ بو نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں کستوری سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو، اے منہ دی بو نہیں، مسواک نہ کرنال پیدا ہوئے، یہ معدے کی بو ہے جو بھوک سے اٹھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، بھوک برداشت کی ہے، اس بھوک کے نتیجے میں جو بو معدے سے اٹھ کے تیرے منہ سے نکلتی ہے، یہ بو نہیں، میرے لیے کستوری سے بڑھ کے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی جو مسلمان رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دے، ویسے ہوندے کتنے نے روزے رمضان دے؟ بولو 30 یا 29؟ جی ہاں، 1 چھوڑ دے، صرف 1 روزہ، اس نے اپنا اتنا نقصان کر لیا، اتنا نقصان کر لیا۔ اگر وہ زندگی بھر روزے رکھے تو وہ اجر و ثواب جو 1 روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا، وہ کبھی اس کو نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں دوستو، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے،
اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ اور کچھ ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے کہنے سے خدا کی قسم جان بھی چلی جائے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ صحابہ کی محفل تھی، اس میں بات چلی پسند و ناپسند کی۔ تونوں کی پسند ہے تے سنوں کی پسند ہے؟ دسو تونوں کی پسند ہے؟ مٹھے چول کے لونے چول؟ دسو یار، لونے چول۔ حلوہ پسند ہے کہ بریانی پسند ہے؟ تو صحابہ کی محفل تھی، حضور بھی تشریف فرما ہیں، بعد میں بننے والے خلفائے اربعہ بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ بات چلی پسند و ناپسند کی، اور بات شروع ہوئی ابو بکر صدیق سے۔ اب وہ وقت تو نہیں ہے کیونکہ میں نے اسی اپنی گل کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک صدیق اکبر کی پسند بتا دوں، ایک علی مرتضیٰ کی پسند بتا دوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف ابو بکر کو مانتے ہیں۔ نہیں، ہم جتنا ابو بکر کو مانتے ہیں اتنا ہی علی کو بھی مانتے ہیں۔ مت سمجھ، اگر آج تیرے سامنے علی کا چہرہ روشن کر دیا جائے تو خدا کی قسم ہمارے چہروں میں اور علی کے چہرے میں فرق نہیں نظر آئے گا۔ یہ علی کا چہرہ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ نور ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے۔ اگر علی کا غلام بننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ خیر بہرحال پہلے کس کا سنیں، ابو بکر کا کہ علی کا؟ ابو بکر کا۔ سبحان اللہ، ابو بکر ایک ہی ہے، ایک ہی، اس امت میں نہیں، رب کی کل خدائی میں ایک ہے۔ ہوا افضل البشری بعد الانبیاء، میں کہتا ہوں جہاں نبیوں کی صف ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو شخصیت کھڑی نظر آتی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ ابو بکر بتاؤ کیا پسند ہے؟ کوئی کہندا لونے چول، کوئی کہندا مٹھے چول، کوئی کہے گا حلوہ، کوئی کہے گا بریانی۔ صدیق تم بتاؤ۔ صدیق کہتا ہے النظر الی وجہک، میرے مصطفیٰ میری زندگی کی سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا۔ ان کے دیکھے سے جو آج کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں خدا کی قسم جنہیں دیکھ کے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے اگر ہمیں اپنے گھروں میں کوئی پریشانی ہوتی، کوئی ڈپریشن، ٹینشن، ادھر ادھر، ہم کچھ نہ کرتے، ہم اپنے گھر سے چل کے حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتے، خدا کی قسم سارے غم غلط ہو جاتے۔ النظر الی وجہک، آنکھیں میری ہوں اور محبوب چہرہ آپ کا ہو، اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ نے یہ خواہش پوری کی کہ نہیں کی؟ ساری زندگی کی، اور غار سور میں کی، آج مزار میں بھی ہو رہی ہے۔ تو مان یا نہ مان۔ دوسری حضور، دوسری میری پسندیدہ چیز مال میرا ہو اور خرچ آپ بھی ہو۔ جو عاشق صادق ہو نا، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے محبوب پہ اور کوئی خرچہ نہ کرے، خرچہ ہو تو میرا ہو۔ آج دے عاشق موبائل بھی میں لے کے دیواں، لوڈ بھی میں کرا کے دیواں، لال جوڑا بھی میں سوا کے دیواں۔ دسو او کبے لوڈ تے کرا دے کنا؟ چل 1000 دا تو بند کر، میں 2 دا کرانا، تو بند تے کر۔ ہاں ہاں، معاشرے کی یہی عکاسی ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ او کبے جوڑا سلا دے، عید آ رہی ہے، رتا جوڑا، لال دوپٹہ، وہ بھی مل مل دا ہے، دیکھو وہ کہندا بند کر، میں 2 نہیں 3 لے کے آواں گا، تو فون تے بند کر۔ اور عشق جب دوسرے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو عاشق یہ چاہتا ہے کہ جیب میری ہو اور پسند میرے محبوب کی ہو۔
پسند سجنا دی تے خرچہ ساڑا. اور صدیق نے پھر یہ بات بھی پوری کی ہے کہ حضور نے سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت ہے کہ جو ہدیہ دے اس کو ہدیہ دو. تحادو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں ہدیہ دو، اور نہیں تحادو کا مطلب ہے ہدیہ لیتے دیتے رہو. صرف دو نہیں، صرف لو نہیں، دو بھی صحیح. کوئی ہے سے نے بیچارہ پتہ نہیں کون سی میں نہیں دستا کنویں گر گیا، کنویں وہ ہے سی لین والا دین والا نہیں سی. انہوں کہندے حضرت ہاتھ دیو، انہیں کدی کچھ دیتی نہیں سی، وہیں کر کے بیٹھا. پھر کس نے کہ حضرت ہاتھ لو، انہیں پھر ہاتھ پھڑیا تے باہر آیا. نہیں سمجھے میں نہیں جانتا. وہ کسی نے کہا تھا نا اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے. تو اس طرح میرے بھائیو یہ بھی سنت زندہ کرو. تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبت بڑھے گی. اور حضور نے سبحان اللہ دیکھیں میرے پاک نبی کی کتنی پاک اور سنہری سنت ہے. جو ہدیہ دیتا تھا حضور اس کا بدلہ لازمی دیتے تھے. آپ نے کبھی سنا نبی کریم علیہ السلام نے پکے منافق عبداللہ ابن ابی کے لیے کفن کے لیے اپنا کتا دیا تھا کہ نہیں؟ اس کا پس منظر معلوم ہے. غزوہ بدر ہوا، کفار قید ہوئے. ان کافروں میں میرے آقا کے چچا عباس بھی تھے، جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے. اور عباس سبحان اللہ کیا کہنے، حضور سے بڑے سے چچا تھے نا. وہ چاچا وڈا ہوندہ کہ چھوٹا؟ تو اسی کو پہلے چاچا وڈا ہوندہ سی، آج اسی وڈے ہیں. کیوں جی؟ او پتیجے او دور گیا جو چاچا وڈا ہوندہ سی، ہن کون وڈا ہے؟ اسی آپ وڈے ہیں. یہ معاشرے کی عکاسی ہے. پہلے چچا مارتا، ماں کہندی ہور مار، ایک ہور مارنا ذرا. تو ہن چاچا کچھ کہہ سکتے پتیجے نوں؟ بولو فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، بندوقہ چل پہ نہیں. نا 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 نہیں کہنا. خیر توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے میرے خیال یار. کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس سے بتاؤ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ جواب واضح تھا، لیکن عباس اربوں کربوں سلام ہو تمہاری ذات پہ، خدا کی قسم. کہا انا احسن ہوا اکبر. میرے پاس ترجمے کے لیے کوئی عبارت نہیں، تعبیر نہیں. انا احسن وہ ہوا اکبر، اور بڑے تو حضور ہی ہیں، میں ذرا تھوڑا پہلے پیدا ہو گیا تھا. یہ ہیں عباس. ہم سے کہتے ہو ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. خدا کی قسم صحابہ والے جتنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں دوسرا کر ہی نہیں سکتا. تو حضرت عباس جب قید ہوئے، قیدیوں میں یہ بھی تھے، ان کا قد لمبا تھا سبحان اللہ، اور ان کے بدن پہ کرتا نہیں تھا. تو اس وقت میں عبداللہ ابن ابی بظاہر مسلمانوں میں تھا، اس نے کرتا دیا تھا حضرت عباس کے لیے. باقیوں نے بھی دیے لیکن وہ چھوٹے تھے. عباس کو عبداللہ ابن ابی کا کرتا پورا آ گیا، وہ استعمال کیا. میرے مصطفیٰ نے اس کے مرنے پر اپنا کرتا دے کے اس کا یہ احسان بھی اتار دیا. حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے ہر احسان کرنے والے کا بدلہ اتار دیا. ہاں ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں میں بدلہ نہیں اتار سکا. اہل قیامت کے دن تو ہی اس کے احسانوں کا بدلہ اتارنا. فیورٹ سمجھ رہے ہو کنی ہو گئی ہیں؟ دو. تیسری فرمایا حضور میری دنیا کی تیسری بڑی خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور گھر میں آپ کے ہو.
تین الگ الگ ہیں ایک ہی ہیں. 3 in 1 جان دے ہو 3 in 1. وہ پروین شاکر نے کہا تھا پتہ نہیں کوئی ہے باز ہو کہ نہیں, میں شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. تو صدیق اکبر نے اپنی تینوں پسندیدہ چیزوں کو حضور کے گرد گھما دیا ہے. نظر آپ کی طرف, مال آپ پہ قربان, بیٹی آپ کے گھر کی عزت بنے. یہ ابو بکر کی تھی, اور 3 علی کی بھی سن لو, سننی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پہلے پھر عمر نے بیان کی, پھر عثمان نے, پھر علی نے, پھر حضور نے, پھر جبریل نے, پھر اللہ تعالیٰ نے. یہ حدیث مختلف سندوں سے ہے, ضعیف ہے, لیکن تعدد طرق کی بنا پہ علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. تو علی سے پوچھا, علی سبحان اللہ, علی جی او علی ولی او خیبر کے فاتح, آپ کی پسندیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگے گرمی دا روزہ. مزہ آ گیا, گرمی دا روزہ. جدوں بھوکا ہی رہنا ہے یار دے نا تے, پھر بھوکا بھی صحیح رہیے نا. سردی دا روزہ کی ہے, دن بھی چھوٹے نے, گرمی بھی نہیں, روزہ تے گرمی دا ہے نا, گرمی دا روزہ. دوسرا دشمن دے سر تے تلوار, تے تیسرا مہمان دی مہمان نوازی. کچھ گل ہوگی تھوڑی جی روزیاں دے بارے بولو. دوسری چیز تراویح بھی ہے رمضان شریف دی, او تو میخر پڑھنے دی لوڑ نہیں نا, بول دے نہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ, اللہ نے اس کے دن کا روزہ فرض کیا اور میں نے اس کی رات کی قیام کو سنت قرار دیا. رمضان کی راتیں عام راتیں نہیں ہیں, یہ خاص راتیں ہیں. راتیں تھیں وہ راتیں جب ہوتے تھے تم بھی پاس, رات ہوا کرتی ہے اب بھی ویسی مگر رات نہیں. رمضان کی راتیں پورے 11 مہینے میں نہیں آئیں گی جو رمضان میں آتی ہیں. اس کا قیام سنت ہے. تراویح پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ کنیاں پڑھو گے؟ بولو سارے. اتھے بھی کہندے ہو پھر 8 پڑھ کے کون نسدا ہے؟ الو دا پٹھا. ویسے پوچھتا میں نہیں کہندا. جنوں پوچھئے کنی پڑھو گے بھی 8 پڑھ کے دیکھیے. میں کہتا ہوں کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جس نے امت میں 8 تراویح کا فتنہ پیدا کیا. میرے دوستو مسئلہ سمجھو, مغالطے میں نہ رہو, بتنگڑوں میں نہ رہو. مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے اور پورا قرآن سننا یا سنانا مستقل سنت ہے. اور حدیث میں ہے من احب سنتی کانا معی فی الجنہ, جو میری سنت سے محبت کرے گا صرف جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. 20 تراویحاں پڑھ کے پورا قرآن ختم کرتے ہیں نا. جلدی کرو یار, اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. جو 15 پڑھے گا نہیں, جو 10 پڑھے گا اس کے کتنے پارے مکمل ہوں گے؟ 15. جزاک اللہ. جو 8 پڑھے گا اس کے اس سے بھی کم 12, 11.5, 13. کیوں جی؟ اس کا قرآن پورا ہوا. تو 8 تراویح پڑھ کے گھر جانے والا اس کے جو قرآن سننے کی سنت مؤکدہ ہے وہ پوری ہوگی. قرآن تو رہ جائے گا, قرآن رہ جائے گا, نہیں پورا ہوگا. اور سال میں ایک ہی مہینہ ہے جس میں تو نے کھڑے ہو کے رب کا قرآن سننا یا سنانا ہے, وہ بھی تجھے موت پڑتی ہے. یعنی میں تھک جاتا ہوں تو پھر بیٹھ کے پڑھ لے. بڑا آیا جوان, تھک جاتا ہوں سارا دن بازار پھر کے نہیں تھک دے تجھی. تراویح کیا میں تھک جاتے ہیں, کہندے من حرامی تے ہوئی تاں ٹھیر. تو انہوں نے کہہ رہے میں توبہ.
میں تو کسی دی گل کسی نو کہہ رہا ہوں، تھک جاتے ہیں ہم تو پھر بیٹھ کے پڑھ لیں، قرآن تو پورا سنو۔ تو پھر آرٹ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ تو کرنا کیے جا کے، کہ تو کشمیر فتح کرنا ہے، تو بارڈر تے فوج نہ جا کے رل کے انڈیا تے فائر کرنی ہے، کرنا کیا ہے تو نے؟ کچھ بھی نہیں، گپاں جا کے سیگریٹ لا لئی، اے موبائل لے کھو لیا، جا کے بہ گیا۔ خدا کے بندے یہ اس کی طرف سے محرومی ہے، اپنے جو جس کو گھر میں بلائے اور زیادہ دیر بٹھائے لگتا ہے اس سے محبت زیادہ ہے۔ اچھا بھی تسی چلے جاؤ، تسی بیٹھے رہو، کیوں؟ اس سے اور باتیں کرنی ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے اس کے گھر میں زیادہ ٹھہرنے کو دل کرے گا۔ اس وقت میرے دوستو سب بھائی یہ پکا عزم کریں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تراویح بھی 20 پڑھیں گے۔ تھک جاؤ تو بہ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، تھکتے بھی نہیں ہو یار۔ پڑھنے والے 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، تمہیں کیا ہو جائے گا؟ جس نے نہیں پڑھنی وہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ دو کام اہم ہیں رمضان المبارک میں، ایک تو روزہ رکھنا جو فرض ہے، اور دوسرا تراویح پوری پڑھنا۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، اس میں پورا قرآن کریم سننا یا سنانا یہ مستقل۔ یہ کام کریں گے کہ نہیں؟ جب رمضان ختم ہوتا ہے نا، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اور فرشتے یہ گلتے دسو، پنجابی سمجھتے ہو؟ تسی کہتے کوئی لکھنؤ تو آئے ہو، اردو ہی سمجھو۔ فرشتوں ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ جی اللہ میاں، ایک بندے نے کوئی مزدور لیا ہو اور مزدور نے سارا کام کر دیا ہو، کیا حق ہے مزدور کا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ مزدور کا حق یہی ہے جو اس کا حق دے دیا جائے، جی مزدوری بن دی ہے دے دیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بھی اس مہینے میں بندوں اور بندیوں کو مزدوری پہ لیا تھا، آج ان کی مزدوری پوری ہو گئی، تم گواہ رہنا میں نے سب کو جنت دے دی ہے۔ اور حدیث میں ہے رمضان سے وہی محروم رہتا ہے جو مکمل محروم ہے، مکمل محروم۔ اس واسطے نیت کرتے ہیں، پکی نیت کرنا، روزے سب رکھیں گے، تراویح نمازی پڑھو گے کہ نہیں؟ نمازی۔ اور کتنے ایسے ہیں، میں کہا اب بات بڑھ رہی ہے، گل بڑھ جاندی ہے، تھوڑی سی یاری ہونا سفر پہ۔ ہمارے کتنے ایسے محبوب دوست ہیں جن کے ساتھ سفر ہوا ہفتے کا، اب وہ زندگی کا حصہ بن گئے، تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب رمضان میں اللہ کے گھر آنا جانا ہوا تو اللہ سے محبت ہو گئی، پھر وہ عید کے دن عید کا چاند نہیں بنتا۔ اگر پہچاننا ہونا کس کا رمضان قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا، آسان پہچان یہ ہے، رمضان کے بعد دیکھ لو اب کون آتا ہے جو رمضان کے بعد بھی آئے گا، سمجھو اس کا رمضان قبول ہو گیا، جو رمضان کے بعد نہیں آئے گا سمجھو قبول نہیں ہوا۔ دوسرا ہے قرآن۔ قرآن میں خلف کسی اور موقع رکھ لیے، کیوں جی تو ٹھنڈے تو نہیں ہو رہے، 2-4 منٹ کر لیے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا مدرسہ ہے حسنین کریمین کا، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، مدرسہ قاری مختار کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مدرسہ ہے، اللہ کے دین کا مدرسہ ہے۔ یہاں یہ اپنی کتاب نہیں پڑھاتے، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، اور اس کا یہ معجزہ ہے، ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ قرآن آج بھی ویسے تر و تازہ ہے جیسے حضور پہ اترا تھا، وہی رونق، وہی بہار، لم تنقطع عجائبہ، اس کے پڑھنے سننے سے جو سکون ملتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پڑھاتے یہ ہیں، پڑھتے بچے ہیں، اللہ تاج آپ کے لیے بنا دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ کو کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ ہوں تھک گئے ہو، نہیں کہتے سبحان اللہ، تھک گئے ہو، پتہ لگ گیا جوانی دا۔ فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ صاحب
پڑھ قرآن کداں جداں دنیا پڑھدا سی ٹھہر ٹھہر کے اقرا ورتقی پڑھتا جا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. جب حافظ آخری آیت پہ پہنچے گا جنت کے سب سے اونچے درجے میں پہنچ جائے گا, دیکھے گا باپ بھی ساتھ ہے ماں بھی ساتھ ہے اور تو اسی تے حافظ نہیں. وہ کہیں گے بیٹا آیت تو پڑھتا تھا جب تیرا درجہ بلند ہوتا تھا, ساتھ میں میرا درجہ بھی بلند ہوتا تھا, تیری اماں کا درجہ بھی بلند ہوتا تھا. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بڑے بڑے ہوں گے, ریاضی کے موجد, فلسفے کے بانی, کلیات کے ماہر, فلکیات کے ماہر, موسمیات کے ماہر, بارشوں کی پیشین گوئی کرنے والے. اللہ کسی علم والے سے اس کا علم نہیں سنے گا, کسی فن والے سے اس کا فن نہیں سنے گا, اللہ قرآن والے سے قرآن سنے گا. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس میں ایک اور بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. انعام تو بہت ہیں, انعام تو بہت ہیں حافظوں کے, ایک رات میں کہاں بیان ہو سکتے ہیں. صرف ایک اور جس کا تعلق آپ سے بھی ہے. فرمایا البسا تاجن والداہو یوم القیامتی ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اللہ جہاں حافظ کو انعام دے گا, ایک انعام یہ بھی ہے, اللہ ماں باپ کے سر پہ تاج رکھے گا. تھک گئے ہو تمہاری مجبوری کی کریے, تمہاری جان ہی نہیں ہے بھائی. ہاں چول کھاؤ گے پھر شاید کچھ جان آئے گی, ہونتے بالکل ختم, اینڈ سے بیٹھے بالکل. اللہ ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا, اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی. مدرسوں میں آپ جاتے رہتے ہوں گے, دستار بندیاں ہوتی ہیں, بچوں کی چادر پوشیاں ہوتی ہیں, مدرسے والے حافظ بنا کے پگڑی باندھ دیتے ہیں, پھر وہ پگڑی واپس لیتے ہیں نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ جو اسی نسبت سے یہ پگڑی حافظ کو پہناتے ہیں, اللہ اس نسبت سے ماں باپ کو تاج پہنائے گا. اللہ واپس لے گا؟ جب واپس نہیں لے گا اللہ پھر تاج پوا کے جہنم بھیجے گا. تو پھر کہنے دیجئے, میرا جملہ سنیے, قیامت کے دن حافظ کے والدین کے سر پہ جو نور کا تاج رکھا جائے گا, وہ کہنے کو تو نور کا تاج ہوگا, حقیقت میں جنت کی سند ہوگی. چھالی اڈے آلے ہو تُسی ایک گل دا وعدہ کرو, ایسی دعا کریے. پہلے یہ دسو آپ میں سے کس کس کا دل چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو, میرے سر پر بھی اور میری بیوی کے سر پر بھی نور کا تاج رکھا جائے؟ دل چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. سب کا نہیں چاہتا, اور تیری تے بیوی نہیں ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری شادی ہوگی پھر بچہ ہوگا پھر دل چاہے گا. ٹھیک ہے شاباش, دل چاہتا ہے. ایک نسخہ بتاؤں, نسخہ استعمال کرو گے, میرا نہیں ہے, میرے والد کا نہیں ہے, میرے دادا کا نہیں ہے, یہ ارسطو ابن سینا کا نہیں ہے, جالینوس و اجمل خان کا نہیں, اس ہستی کا نسخہ ہے کہ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. نسخہ نبوی کا حاصل یہ ہے, او میرے امتی, او چھالی اڈے کے مسلمان, او لالیاں کے مسلمان, او پل 11 کے مسلمان, اور سرگودے چنیوٹ فیصل آباد کے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان. رب نے اولاد دی ہے, بچہ دیا ہے, بچی دی ہے, اس کو حافظ تو بنا دے, کل قیامت کے دن تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی رب سے نور کا تاج لے کے میں دے دوں گا. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو اس نسخے پہ عمل کریں گے. تسی کو جی اسی کتنا حافظ بنائیے, اسی دکان تے بینا, اسی تے پیاز بیچنے, اسی تے کھیتی باڑی کرنی. اللہ کہے گا قاری مختار نے مدرسہ جو بنایا تھا, تم اپنا کام کرو, تمہاری بیوی گھر کی ہانڈی روٹی کرے, تم کاروبار کرو, بس بچے کو مدرسے میں بھیجو.
حافظ یہ بنائیں گے تاج تمہیں مل جائے گا۔ کرتے ہو وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ جب آئندہ آنا ہو تو پتہ چلے مدرسہ بھر گیا ہے اور اس میں اب داخلے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ سن رہے ہوں گے، یہ بیچارے مقروض ہو گئے۔ کوئی مقروض ہوتا ہے شراب پی کے، کوئی مقروض ہوتا ہے حلال حرام میں کاموں میں مال اڑا کے۔ یہ قرآن کی خدمت کر کے مقروض ہو گئے ہیں، آپ قرضہ اتارنے میں تعاون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اپنی جگہ مل گئی ہے، اللہ کرے تعمیر بھی ہو جائے، قرضہ بھی اتر جائے، اور قیامت تک یہ جگہ قرآن کی آوازوں سے گونجتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ جن حضرات علماء کرام نے سرپرستی فرمائی، شرکت فرمائی، ان کی سرپرستی کو آمد کو قبول فرمائیے۔ ہمارے عزیز قاری مختار صاحب کی اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ جتنی بھی ضرورتیں ہیں مدرسے کی اے اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما دیجئے۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنے سوا کسی سے مانگنے کی نوبت آنے دیجئے۔ جتنی بھی ضرورتیں اپنے بارگاہ میں اے اللہ ان کو پورا فرما دیجئے۔ جن بچوں نے ناظرہ کیا ہے ان کو حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن ہمارے بھائیوں نے بات سنی ہے رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے وعدے کی ہیں اے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا